ایک خاتون ہے سارے انسانوں کی والد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ضیاء رمضان پروگرام میں ہم اپنے دوسرے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ایک نئے مبلغ ایڈ ہوئے ہیں, مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری مدنی. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے, یکم رمضان. تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ٹاپک کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے, مگر اس سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے پروگرام میں چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. کال کے ذریعے کوئی سوال کرنا چاہیں, ٹاپک پر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ناظرین کو ہم نے ایک سوال دینا ہے. اسکرین پر آپ کو سوال دکھایا جا رہا ہے, اس کے آپشن بھی شاید دیے جائیں گے. نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر آپ نے اس کا جواب بتانا ہے. آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا. آئیے سوال دیکھتے ہیں. حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے والد ماجد کا نام بتائیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. لگا کر رکھیے گا اسکرین پر تاکہ ناظرین دیکھ سکے. 3 آپشن ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. ان 3 میں سے کوئی ایک نام حضور غوث پاک کے والد کا ہے. آپ نے بتانا ہے. نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. ہم ان کی آڈیو لیں گے نا. آڈیو میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والد کا نام ہے. درست یا صحیح جو بھی ہوگا وہ ہم آخر میں اس کا اعلان کریں گے. امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا ہے یہ آج آپ نے بتانا ہے. اور چونکہ آج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمران بھائی یوم ولادت ہے, غلام محی الدین بھائی, تو ہم نے ٹاپک بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے. اور ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے. ٹاپک ہے معرفت اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ پاک کی محبت, اللہ پاک کی الفت اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں مقام. کیونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہم بکثرت سنتے ہیں. تو غوث پاک کا علم, غوث پاک کی اللہ کی محبت, غوث پاک کی اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آپ کے ارشادات, پھر آپ کی عبادات, یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے جو حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ کا ایک سنہری باب ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. معرفت الہی اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ہم انشاءاللہ معرفت کے بارے میں بھی جانیں گے. معرفت الہی کیا ہے اور اس کا حصول کیسے ہوتا ہے, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا تھا, انشاءاللہ اس کو جانیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. پروگرام میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو گفتگو کریں گے, مگر حضور غوث پاک کا کچھ تعارف بھی تو ہو جائے نا. ہمارے پیر روشن ضمیر جن کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی مسلمانوں کا بچہ حضور غوث پاک کو غوث پاک کے نام سے جانتا ہے, تو غوث پاک کا کوئی تعارف بھی بیان فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ بڑے مشہور اللہ کے ولی ہیں, بلکہ ولیوں کے سردار ہیں, سید الاولیاء ہیں. جیسے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. کہ غوث اعظم کو اللہ نے اولیاء کرام کے طبقے میں وہ مقام و مرتبہ, وہ شان عطا فرمائی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے طبقے کے درمیان آپ کو عطا فرمائی ہے. البتہ یہ ہے کہ غوث اعظم نبی نہیں ہے, کیونکہ نبوت کا سلسلہ پیارے آقا علیہ السلام پہ ختم ہو گیا, اور ولایت کا سلسلہ اب بھی ہے. اور غوث اعظم ولی ہے, بلکہ ولیوں کے سردار ہیں. سیدنا شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ بغداد شریف میں 470 سنہ ہجری قصبہ جیلان کے اندر آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک کو ہوئی. اللہ اکبر. اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں یکم رمضان المبارک ہے, غوث اعظم کا عرس ہم منا رہے ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ مادر زاد اللہ کے ولی ہیں, پیدائشی اللہ کے ولی ہیں. یعنی جو اولیاء کی صفات ان کے بچپن میں ان کی علامات لکھی گئی ہیں, وہ بدرجہ اتم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں, یعنی پہلا دن ہے, پہلا ہی رمضان ہے, اور آپ نے جو ہے وہ سحری سے افطار تک کچھ کھایا پیا ہی نہیں, اپنی ماں کا دودھ نہ پیا, دودھ تک نہ پیا.
کیونکہ اس وقت تو بچے دودھ ہی پیتے ہیں، تو دودھ نہ پیا، اور پھر آپ جب افطار ہو جاتی ہے اس کے بعد دودھ نوش فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے دن ہی پیدا ہوئے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، یعنی پیدائشی اللہ کے ولی، مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، والد اللہ کی معرفت والے، اللہ کی محبت والے۔ بالکل، ہر ولی اللہ کی معرفت جو ہے وہ رکھتا ہے، بغیر معرفت کے الہی کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی بننے کے لیے معرفت الہی تو شرط ہے، اسی لیے تو عارف باللہ کہا جاتا ہے ان کو، اولیاء کرام کو، اور یہ تصوف کی ایک اصطلاح بھی ہے۔ والد صاحب کی طرف سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی سید ہیں۔ ٹھیک ہے، اب والد صاحب کا میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے تو وہ سوال کیا ہوا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سید ہیں، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے نجیب الطرفین ہیں، واہ واہ، یعنی حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں نبوی میہ عالوی فصل بطولی گلشن، اللہ، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یعنی نجیب الطرفین غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہی بڑی عبادت گزار تھے، اپنی والدہ کی اطاعت کیا کرتے تھے، والد صاحب کی بات مانا کرتے تھے، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں جو ہے آپ وقت گزارا کرتے تھے، اور بچپن سے ہی شوق اور ذوق آپ کے اندر نظر آتا تھا۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چونکہ حافظہ تھی اور 18 سپارے ان کو یاد تھے، وہ تلاوت کیا کرتی تھی، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ان کو سن کر یاد کر لیا تھا۔ اور جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے دن کے اندر پہلے دن مدرسے میں لے جایا گیا تو قاری صاحب نے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 18 سپارے آپ نے زبانی سنا۔ اللہ، واہ، تو آپ کے استاد صاحب نے، آپ کے قاری صاحب نے کہا، حافظ صاحب نے کہا کہ بیٹا اور پڑھو، تو فرمایا کہ نہیں، میری والدہ کو اتنے ہی یاد تھے اور وہ پڑھا کرتی تھی کثرت سے ان کو، تو میں نے بھی اس کو سن سن کر یاد کر دیا، رب نے مجھے یاد کروا دیے۔ کیا بات، اس سے کیا پتا چلا؟ والدہ کا نام بھی تو بتا دیں نا آپ۔ جی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ والد صاحب کا تعالیٰ، تو آپ نہیں بتا رہے، تو والدہ کا تو بتا ہی دیں۔ جی غوث پاک کیا نام کیا تھا؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی اعلان کر دیا، وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پہ کوئی روک نہیں ہے، رب نے کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی رحمت بے حساب ہے، بے شمار ہے، اس کی نعمتیں بے حساب بے شمار ہیں، تو اللہ نے جتنا دیا، جو دیا تو دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ تو یہ جی پھر غوثیت ایک مقام بھی ہے نا اولیاء میں، جیسے ابدال ہے، غوث ہے، کتب ہے، اس طرح غوث اس وجہ سے بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ایک تو آپ نے وہ لغوی معنی بیان کیا، اس وجہ سے بھی آپ کو غوث کہا جاتا ہے کہ آپ فریاد۔ بالکل، یہ تصوف کے اندر یہ غوثیت جو ہے ایک بزرگی کا مرتبہ ہے، اور غوث اعظم اس مرتبے پر فائز تھے، تو اس وجہ سے آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ بارے میں آپ نے سنا۔ اب ہمارے عمران میں نے بتایا کہ غوث پاک بچپن ہی سے یعنی مادرزاد ولی تھے، اور غلام الدین بھائی کہا کہ امی جان کے پیٹ میں آپ نے 18 پارے یاد کر لیے، پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا، تو معرفت الہی آپ کو تھی۔ تو میں یہ چاہوں گا ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معرفت الہی کہتے کسے ہیں، اور قرآنی آیات اللہ کی معرفت کے تعلق سے ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک، غوث الثقلین، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، یعنی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جب تمام ولیوں کے سردار ہیں تو اللہ نے آپ کو مقام بھی سرداروں والا ہی عطا فرمایا۔ بڑی پیاری بات فرمائی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء میں ہے، اسی طرح غوث پاک کا مقام و مرتبہ اولیاء میں ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد اب قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، سب نے اسی طرح آپ سے
آپ کے جو ہم عصر اولیاء کرام تھے انہوں نے بھی آپ کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھی، صحیح، اور آپ کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کیا. ٹھیک ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل سے، دل میں میرے شاہ تیرا. باقی رہا معرفت الہی. معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. معرفت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں، اس کے بنائے ہوئے معاملات میں جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس کی قدرت ہے، اس کے عجائبات ہیں، اس میں غور و فکر کر کے بندہ یہ جان لے کہ عبادت کا مستحق صرف رب ہے، سبحان اللہ، اسی کی عبادت کی جائے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ہے معرفت الہی. کیونکہ عبادت کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے ہے معرفت. یعنی بندے کو جب پتا ہوگا کہ عبادت کا مستحق میرا رب ہے جبھی تو عبادت کرے گا. صحیح. تو عبادت سے پہلے معرفت ہے، اس بات کا جاننا کہ ہمارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے. اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے یہ جان لیا کہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق رب ہی ہے. بالکل. جب ہم یہ جان لیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں کی جاتی، اس کو معرفت الہی کا نام دیا جاتا ہے. پھر اس معرفت کے درجات ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں عبادت سے مراد ہے معرفت. یعنی اللہ پاک نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ مخلوق جو دنیا میں آئی ہے اسی لیے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس بات کو جان لے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان کا خالق بھی وہی ہے، ان کا مالک بھی وہی ہے، اور ان کا معبود بھی وہی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے. یعنی اس آیت مبارکہ میں مفسرین کے نزدیک معرفت مراد ہے، اللہ کی معرفت. یعنی ہر انسان اور ہر جن کے لیے اللہ کی معرفت کا حصول ضروری ہے. اور پھر آپ نے کہا معرفت کے بعد پھر عبادت کی طرف بندہ. اور معرفت یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہم اسی کی عبادت کریں. پھر اس معرفت کے درجات ہیں، اللہ کی محبت اس کے قرب کا ذریعہ ہے. یعنی معرفت الہی جس کے پاس زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی زیادہ اس کی محبت ہوگی. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ کو اتنی معرفت تھی کہ آپ نے پہلی مرتبہ مدرسے جاتے ساتھ ہی 18 پارے سنا دیے. آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. پھر آپ کا خود کا معمول کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، روزانہ قرآن پاک کو ختم کیا. یہ عبادت کا طریقہ، یہ عبادت کی محبت، لذت، ذوق کیوں بڑھا؟ کیونکہ اللہ کی معرفت ہے. تو جب بندے کو اللہ کی معرفت، دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت، معرفت اور محبت، کیونکہ معرفت محبت آتی ہے تو ہم معرفت کو محبت کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو جس بندے کو اللہ کی محبت مل جائے نا تو اس کو عبادت میں لذت ملتی ہے، عبادت میں ایک محبت ملتی ہے، ایک آشنی ملتی ہے، ایک لذت ملتی ہے. اور جس کو عبادت کی لذت مل جائے تو پھر اس کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، ریاضتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے سجدے نہیں چھوٹتے، اس سے نمازیں نہیں چھوٹتی. قرآن کریم وہ راتوں کو پڑھتا ہے، راتوں کو گریہ وزاری کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو قیام و سجود کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں زمین و آسمان غور و فکر کرتے ہیں. یعنی زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بنانے والا ہمارا رب. بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا، بلکہ حدیث پاک ذکر فرمائی کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جو یہ آیت پڑھ کے چلے جائے اور اپنے مونچھوں پہ ہاتھ پھیر لے، یعنی غور و فکر نہ کرے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں غور و فکر نہ کرے. تو یہ جو قدرت کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حسین مخلوق نظر آتی ہے، ایک حسین شاہکار نظر آتا ہے، تو ان میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور یہی حقیقت جان لینا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے معرفت بندے کو ٹھوکر کھا کر بھی حاصل ہوتی ہے. اللہ کی محبت، یعنی جب بندہ بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ چیز